السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، امید کرتا ہوں کہ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ سامعین، آج میں آپ کے سامنے ایک بڑا ہی عظیم اور بڑا ہی بہترین موضوع لے کر آیا ہوں کہ مسجد کی صفائی کرنے والے خادم کا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ اس حوالے سے آج ہم بیان کریں گے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ بھی ہے، لیکن ہمارے ہاں کیا ہے کہ ہم نے شہروں کی بڑی مسجدوں میں ایک خادم، ایک ملازم رکھا ہوتا ہے کہ جو مسجد کی صفائی کے سارے انتظامات کو دیکھے۔ اگر دیکھا جائے تو انتظامی لحاظ سے یہ برا کام نہیں، بری بات نہیں، لیکن ہمیں بھی تمام مصروفیات کے چلتے وقت نکالنا چاہیے اور ہفتے میں ایک مرتبہ لازمی جمعے کے دن مسجد کی صفائی کرنے کے لیے مسجد میں جانا چاہیے۔ اور اس کام کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں مسجد کی صفائی کروں، بلکہ اللہ رب العالمین کے گھر کی صفائی کرنا ایک بڑا ہی عظیم کام ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ اللہ کے رسول مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے گئے تو دیکھا کہ سامنے دیوار پر کسی نے تھوک پھینکا ہوا ہے، تو رسول اللہ نے اسے اپنے ہاتھ کے ساتھ صاف کر دیا۔ اور ایک اور مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ مسجد میں تشریف فرما تھے کہ ایک بدبو آیا اور اس نے مسجد کے صحن میں آ کر پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ تو صحابہ اس کی طرف لپکیں کہ اسے ماریں پیٹیں، تو رسول اللہ نے اسے اور صحابہ کو روک لیا اور کہا کہ اسے فارغ ہو لینے دو۔ جب وہ پیشاب کر کے فارغ ہوا تو رسول اللہ نے بالٹی میں پانی منگوایا اور اس پر بہا دیا اور وہ ساری گندگی بہہ گئی۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی یہ طریقہ ہے کہ آپ مسجد کی صفائی کیا کرتے تھے۔ ایک اور واقعہ، بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک بڑھیا مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی، تو ایک رات وہ فوت ہو گئی، تو صحابہ اس عورت کو رات کو جنازہ پڑھا کر اسے دفنا کر آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات آرام فرما رہے تھے، تو انہوں نے صحابہ نے رسول اللہ کا اٹھانا مناسب نہیں سمجھا کہ آپ کے آرام میں خلل نہ پیدا ہو۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح صحابہ سے پوچھا کہ میرے صحابہ، وہ عورت کہاں ہے، وہ بڑھیا کہاں ہے جو مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی؟ تو صحابہ نے کہا کہ جی وہ تو رات انتقال کر گئی، ہم اسے دفنا کر آ گئے۔ تو رسول اللہ نے اس پر بڑے غصے کا اظہار کیا کہ آپ نے مجھے کیوں نہیں آگاہ کیا، کیوں نہیں مجھے بتایا، اور کہا کہ مجھے اس کی قبر پر لے چلو، اور اس کی قبر پر جا کر باقاعدہ نماز جنازہ ادا کی۔ تو میرے بھائیوں، بڑا ہی مقام و مرتبہ ہے مسجد کی صفائی کرنے والے کا، تو ہمیں بھی اس کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عنایت فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔